بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور لوگوں کو بھی قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے ہر سال ہم کوئی صورت مختص کرتے ہیں کہ جس کا ہم بالاستیاب مطالعہ کرتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ اس کے الفاظ، اس کے معانی اور اس کی تفسیر پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس سال جو ہم نے سورہ منتخب کی ہے وہ سورہ آل عمران ہے، جو 200 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کا درس ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ تعالی، اور تقریباً 80 کے قریب آیات اس وقت تک ہو چکی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ رمضان کے اندر اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کور کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ سمجھنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ تعالی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ کھاتے ہیں اور اپنی قسموں کو ایک قلیل قیمت کے بدلے میں۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کہ وہ جو دنیا کی متاع قلیل کے لیے اپنی قسموں کو اور جو اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے ہیں ان کو توڑ ڈالتے ہیں، اور مال اور جاہ کی محبت اور حرص میں احکام شرعیہ کو بدل ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ مراد ہیں۔ اس سے ثمناً قلیلہ جو لیتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ جو دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اشارہ یہود کی طرف ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر آج ہم بھی یہ کام کریں گے تو اللہ کا جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ قانون نہیں ہے، ایک ہی سٹینڈرڈ ہے۔ اگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھریٹ دی ہے تو پھر وہ تھریٹ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کی آیتوں کو بیچیں گے تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، یعنی محبت کا کلام نہیں کرے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ وہ تو پڑے گی، تو جو کلام کی نفی ہے وہ یعنی محبت والا کلام نہیں ہوگا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ التفات کی نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے، نہ محبت کی نظر سے ان کو دیکھیں گے قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے۔ یہود کہتے تھے نا کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، تو اگر گئے بھی تو وہ ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ میل کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں جہنم میں بھیجے، اور پھر ہم پاک ہو کے جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی کوئی بزرگ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو چھڑوا نہیں سکیں گے، کسی کام نہیں آ سکیں گے جنہوں نے یہ کام کیا، اللہ کی آیات کو بیچا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ایک اور گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنی زبانوں کو توڑتے موڑتے ہیں، بالکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی پڑھتے پڑھتے کسی لفظ کو ٹیڑھا کر کے پڑھ دیا تاکہ سننے والا اس سے کوئی دوسرا امپریشن لے۔ جس طرح مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تو رائنا کی جگہ رائنا کہتے۔ رائنا کا مطلب کہ ہماری رعایت کیجئے، ذرا ہمارا خیال کیجئے، بات کو دہرائیے۔ تو رائنا، او ہمارے چرواہے، اور شیپرڈ، رائی شیپرڈ کو کہتے ہیں، یا سن تو بہرا ہو، یہ بھی ایک معنی اس کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہود یہ جو زبان کی ٹیڑھ کرتے تھے ان میں سے ایک مثال یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اپنی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی ایسی آیت آتی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت ہوتی
کیا کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے دین محمدی کو سپورٹ مل سکتی، تو وہ اس کو ٹیڑھا کر کے تبدیل کر کے پڑھتے تاکہ سننے والا کچھ اور سمجھے۔ تو بعض لفظوں کو انہوں نے تبدیل کر کے لکھ بھی دیا۔ وہ اس میں علماء نے مثال دی ہے کہ مروہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو مروہ کو تورات میں جو ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت میں یہ ذکر آیا ہے، وہاں اس کی قرات کو انہوں نے مریا یا موریا یا مورا یہ کر دیا ہے، وہ مروہ، لیکن اس کا تعلق ابراہیم سے کاٹنے کے لیے، مکہ سے کاٹنے کے لیے اور اس کو فلسطین میں ثابت کرنے کے لیے اس کو مریا یا مورا یا موریا اس طرح کے الفاظ سے اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لئی باللسان کی مثال ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو بھی کتاب میں سے سمجھو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جی ہم کو اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے، انہیں پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود اتنی دیدہ دلیری ہے، اللہ کے مقابلے میں جرأت ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا کرے کہ جس کو اللہ نے کتاب دی اور اس کو قوت فیصلہ عطا کی اور اس کو نبوت عطا کی، ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جو ہے میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، نبی پہلے آ کے محنت کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، مسلمان بنائے، اللہ کی عبادت گزار بنائے، اور پھر اسٹیج پہ چڑھ کے بیٹھ جائے کہ جی میں آپ کا رب ہوں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے شان نزول میں مختلف روایات آئی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں، سلام کرنے کے بجائے ہم آپ کے سامنے ماتھا ٹیکیں۔ انہوں نے دیکھا نا بعض ملوک جو ہیں ان کے سامنے ان کی رعایا جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بادشاہوں سے بڑے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بعض روایات ہیں، ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ آیت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پھر نبی یہ تو نہیں کہے گا پہلے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا کہے اور پھر اپنے آپ کو سجدے کروانے لگ جائے، بلکہ وہ تو کہے گا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ کہے گا تم جو ہے وہ ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ والا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں اللہ والا، رب والا تم بن جاؤ۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بس سبب اس کے کہ جو تم کتاب سیکھتے سکھاتے ہو اور جو کچھ تم پڑھتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو نبی کا کام تو یہ ہے۔ تو آج علماء کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کو نہ بلائیں، اللہ سے کنیکٹ کریں۔ اپنے آپ کو بڑا وہ جو ہے وہ مذہبی رہنما یا پوپا بنا کر نہ بیٹھ جائے کہ آئیں جی ہمارے ہاتھ چومیں، ہمارے پیر چومیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ یہ آپ کو حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے، نہ اس نے اپنے آپ کی عبادت کروائی ہے، نہ ملائکہ کی عبادت کا، نہ اور کسی کی عبادت کا حکم نہیں ہے۔ اگر پرانی مذہبی کتابوں میں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ سمجھے کہ ان کے پیروکاروں کی کارستانی ہے، انبیاء کا دامن اس سے پاک ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، کوئی رسول آئے۔ بعض نے کہا کہ جنرل ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں یا تمہارے بعد کوئی رسول آئے تو تم نے اس کی نصرت کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی ہر طرح سے مدد بھی کرنی ہے۔ ہر رسول سے یہ عہد لیا گیا، ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا۔ لیکن بعض نے اس رسول اس سے مراد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ یہ عہد لیتا رہا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان اگر تمہارے زمانے میں آئیں تو تم نے
ان کی نصرت کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ تو بہرحال اینی وے دونوں طرح کی تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ مصدق لما معکم، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہاری تعلیمات ہیں، تمہاری جو کتاب ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی تم ضرور نصرت کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر تم نے میرا عہد لے لیا، اسری بمعنی عہد، کہ تم نے میرا عہد لے لیا۔ قالوا اقررنا، تو انبیاء نے کہا کہ جی ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے فرمایا کہ بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، تو اتنے بڑے قول و قرار کے بعد اگر کوئی منہ موڑتا ہے، فمن تولا، جو پھر گیا منہ موڑ لیا، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الفاسقون، تو در حقیقت یہی لوگ پھر فاسق ہیں، اللہ کے حکم سے نکلنے والے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، اب اس کے بعد اگر وہ کسی اور چیز پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں تعجب کے انداز میں، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز تمہیں چاہیے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اسی کے لیے سرنڈر کیا ہوا ہے ہر اس چیز نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یعنی کہ پوری کائنات کا دین تو یہ ہے کہ ہر چیز خوشی سے چاروں ناچار اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ تو پھر اے انسان تو ہی رہ گیا اس کائنات میں کہ جو اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ سورج اللہ کا مسلمان، چاند اللہ کا مسلمان، یعنی جو اللہ نے قوانین اس کے لیے سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ تو مسلمان کا اسلامہ کا ایک مطلب ہوتا ہے سرنڈر، ٹھیک ہے جی؟ تو انہوں نے جو سرنڈر کیا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، تو اے انسان تو کیا چیز ہے کہ تو اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا؟ تمہیں کوئی اور دین چاہیے؟ قل آمنا باللہ، اے حبیب فرما دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور ہم متعصب نہیں ہیں کہ ہم اپنی کتاب کو ہی مانیں گے، بلکہ جو بھی اللہ کی کتاب ہے، کسی بھی نبی کو اللہ نے دی ہے، کوئی بھی اللہ کا سچا نبی آیا ہے تو ہم اوپن ہیں، اوپن مائنڈڈ ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا اسماعیل، اسحاق پر، یعقوب پر، اور اولاد پر، اسباط کا مطلب اولاد، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور جنرلی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کوئی بھی تفریق نہیں کرتے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے کہ ایک کو مانتے ہیں اور ایک کو نہیں مانتے، جس طرح کہ یہود نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن ہم الحمدللہ ان تمام پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں، اللہ کے ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے، تنگ نظری رہی ہے، بلکہ ہم اوپن ہیں کہ جو بھی اللہ کا سچا نبی ہے، جو بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی ڈفرینٹ ہمیں سیکٹس نظر آتے ہیں، ڈفرینٹ فرقے نظر آتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں تعصب کا شکار، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پہلے نبیوں کو تو مانتے ہیں، لیکن آگے آگے بات آ جاتی پھر اب فرقہ بندی کی، کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلانا فلانا، یہ تقسیمات جو بنی ہوئی ہیں، اس میں بھی ہمیں تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حق بات جو کہتا ہے ہمیں حق کی طرف پھرنا چاہیے، نہ کہ حق کو اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے درس کے حوالے سے کچھ سوال ہے؟ مناسب میرے ذہن میں ایک اس آیت سے سوال پیدا ہوا ہے، کہ یہ جو انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد دیا تھا، یہ بنفس نفیس لیا تھا یا ارواحوں سے لیا تھا؟ اس کی تھوڑی سی تحقیق۔ جی، ارواحوں کی کوئی روایت اس طرح تو میری نظر سے نہیں گزری، تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی مبعوث کیا جاتا تو اللہ ان سے یہ عہد لیتے فردن جزاک۔ جی، تو لیکن اس کا امکان ہے کہ عالم ارواح میں جس طریقے سے تمام انسانیت سے لیا ہے،
اسی طریقے سے انبیاء کی ارواح سے لیا ہو، لیکن اس سے آیت کے ظاہر سے لگتا ہے کہ ہر نبی جیسے آتا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے عہد لیتے گئے کہ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آتا ہے تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اور یہی حکم پھر جب نبی سے عہد ہوا تو اس کی امت سے بھی عہد ہوا، تو امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ واللہ اعلم۔ یہودی چلے تو جی موسیٰ علیہ السلام چوں یا یعقوب علیہ السلام چوں یا یہودا چوں؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اسرائیل ان کا لقب تھا، تو بنی کا مطلب اولاد اور اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل، ٹھیک ہے جی۔ اسرائیل کا مطلب ہے، لفظی مطلب عبرانی زبان میں ہے غالباً، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ والا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی نسل ہے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر نام جس طرح آج ہم کوئی وہابی بنے ہوئے ہیں، کوئی سنی بنے ہوئے ہیں، کوئی کیا بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پھر کوئی یہودی بن گئے، کسی نے نصرانی کا لقب جو ہے اختیار کر لیا، تو یہ پھر آگے قبیلوں کی طرف نسبت ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام جی جی، ایک بیٹے کا نام تھا یہودا۔ جی جی جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ تعالی علی رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔